وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 134 بہت اہم آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوالٹیز بتائیں گے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ پچھلی آیت اینڈ ہوئی تھی نا، اعدت للمتقین، اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی صرف متقی ہی جنت میں جائیں گے۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ ہم اس آیت میں پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم خود کو بھی چیک کرتے جائیں گے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز کتنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نفقہ۔ نفقہ کے لٹرل میننگ ہے ایک ایسی سرنگ جس کی دونوں طرف سے اوپننگ ہو، اس میں ایک طرف سے جو بھی ڈالا جائے دوسری طرف سے نکلتا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دینے والا ہو، بانٹنے والا ہو، خرچ کرنے والا ہو، اور جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہیں وہ اسے دوسروں میں بانٹے، یعنی ایک مسلمان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور اس میں صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، علم، صلاحیتیں، اچھی بات کسی کو بتانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، تعلیم دینا، ایک لمبی فہرست ہے۔ یعنی اسلام کا مزاج کیا ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہو؟ گیور ہو۔ پیچھے ہم نے سود کی بات پڑھی تھی نا، تو جو سود خور ہوتا ہے وہ ایک سیلفش انسان ہوتا ہے، وہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر سارا مال اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے۔ سود کا بالکل اپوزٹ ہے انفاق۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان دوسروں میں بانٹنے والے ہوں، شیئر کرنے والے ہوں، ہر حال میں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ ہم کب صدقہ کرتے ہیں؟ جب ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تب ہم صدقہ کرتے ہیں۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو پہلے کریں اور ہر وقت کریں، دائیں بائیں آگے پیچھے دیتے رہیں، لوگوں میں بانٹتے رہیں، شیئر کرتے رہیں۔ تو ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی جنت میں جانے والے لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دینے والے ہیں۔ پھر دوسری کوالٹی اللہ بتا رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی سیلف کنٹرول کرنے والے لوگ، صبر کرنے والے لوگ۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو کسی بھی قسم کے نیگیٹو رویے سے انسان روک لے، نفس پر قابو پا لے۔ جس وقت شدید کسی پر غصہ آ رہا ہے اس وقت اپنے آپ کو قابو کر لینا۔ جتنا جتنا آپ کے اندر سیلف کنٹرول بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ غصہ کیوں کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا بدلہ جنت ہے، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نہ صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات خراب ہوں، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم غصہ کنٹرول کر کے لوگوں کو معاف کر دیں۔ عفو و درگزر کہتے ہیں کہ آپ جب بدلہ لینے پر قادر ہوں لیکن اللہ کی خاطر چھوڑ دیں، صرف وقتی طور پہ نہیں، لوگوں کو معاف کریں، دل سے معاف کر دیں۔ بعض لوگ وقتی طور پہ غصہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، درگزر بھی کر لیتے ہیں، مگر دل میں گرج رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کیسا ہو؟ عفو و درگزر کرنے والا ہو، لوگوں کو معاف کر دے، غصہ کنٹرول کر لے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تو محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ تو برابری کا معاملہ ہو گیا۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کریں۔ یعنی احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، کیوں؟ کیونکہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ وہ کوالٹیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جنت میں جانے والے لوگوں کی کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کریں، اللہم جعلنا منہم۔ کہ جتنی بھی یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز جو ہیں وہ پیدا کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔